بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ کے فضائل اور برکات۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس اور عظیم کتاب قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر عظمت اور برکت والی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کس قدر عزیز اور محبوب ہے۔ چنانچہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی بزرگی اور بڑائی تمام چیزوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی تمام بندوں پر۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 ناموں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر، 1 اللہ، 2 رحمان، 3 رحیم۔ اللہ کے معنی معبود حقیقی کے ہے، رحمان کے معنی ہے بڑے بڑے انعام و احسان کرنے والا، یا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے انعام و احسان کرنے والا، جیسے دنیا میں رحم کرنے والا۔ بس بسم اللہ کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت اور تعلیم فرمائی گئی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے دنیا و آخرت کے کاموں میں اللہ کے نام سے مدد مانگی جائے، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنا ہر اچھا کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں۔ چنانچہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب سے پہلے وحی لے کر جبریل امین حاضر ہوئے، اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے سب کو پیدا کیا، یعنی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت 118 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس جانور کا گوشت کھائیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال جانوروں میں سے بھی اس جانور کا گوشت کھائیے جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محتم الشام کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سمجھیے وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم رہتے۔ چنانچہ احادیث پاک میں ہدایت فرمائی گئی کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، چراغ گل کرتے وقت، برتن ڈھانپتے وقت، کھانا کھاتے اور پانی وغیرہ پیتے وقت، وضو کرتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھولتا۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو، اور کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو، خواہ چھوڑائی میں ہی کچھ رکھ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معقول چیز برتن کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے تو جو بھی میسر ہو اس سے ڈھانپ دو، چاہے اس سے برتن کا پورا منہ نہ ڈھک سکے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اس چیز میں شیطان نہیں گھسے گا۔ برادران اسلام، اب سنیے بسم اللہ پڑھنے کے فوائد۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر بسم اللہ وغیرہ کر لیتا ہے، اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہیں نہ داخلے کی اجازت ہے نہ کھانے کی۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور اگر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ بس بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے گھر میں شیطانوں کو رہنے اور کھانے کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ اس گھر میں نہ جنات اور شیاطین داخل ہوں گے، اور نہ ہی وہ اس گھر کا کھانا کھا سکیں گے، جس سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حصول برکت کا نسخہ نبوی ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکت ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ مذکور ہے
کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولنے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو ان کو بسم اللہ یاد آ گئی، انہوں نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا شیطان تمہارے ساتھ برابر کھا رہا تھا، مگر جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے وہ تمام کھانا قے کر دیا جو تمہارے ساتھ کھایا تھا۔ تو دوستو اس لیے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں جب بھی یاد آ جائے تو فوراً یہ پڑھ لیں، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اسے بھی یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر سنت ادا کرنے والا بن جائے۔ اس سے انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ کھانا پیش کیا گیا تو شروع کرنے کے وقت اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت کبھی دیکھی نہیں، اور پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ ہم نے وہ بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہم نے شروع میں بسم اللہ پڑھی تھی، آخر میں ایسا شخص بیٹھا جس نے اللہ کا نام نہ لیا تو اس میں سے شیطان نے کھا لیا، برکت ختم ہو گئی۔ یعنی بعد میں ایک ایسا شخص آ کر کھانے میں شریک ہوا جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا، لہٰذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا شروع کر دیا، بس جو برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب قضاء حاجت کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ شیاطین کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ علماء محدثین نے فرمایا جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلاء کے دروازے پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی میدان میں قضاء حاجت کرے تو شرمگاہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ علماء محدثین نے فرمایا اگر کسی موقع کے متعلق چند دعائیں منقول ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان سب کو پڑھ لیا جائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کبھی ایک دعا پڑھ لی جائے کبھی دوسری، اس طرح سب پر عمل ہو جائے گا۔ طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے بدن سے کپڑے اتارتا ہے تو اس کی شرمگاہ اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان بسم اللہ کا پڑھنا پردہ ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بیہودہ پردہ ہونے کے وقت جنات اور شیاطین کو شرارت کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور کبھی کبھی یہ انسان کی شرمگاہ سے چمٹ جاتا ہے۔ آج کل لوگ اور سنتوں کی طرح اس سنت سے بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے جسم سے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی سنت کو ادا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں بیٹی پر، بہن پر، بیوی پر جنات اور شیاطین کا اثر ہو گیا۔ مگر دوستو یاد رکھیے ہم نے نبی کی سنت چھوڑ کر یہ مصیبت خود خریدی ہے۔ قربان جائیے محسن اعظم نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امتیوں کو جنات اور شیاطین کی شرارتوں اور خباثتوں سے بچنے کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ اس کا علاج بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ حدیث پاک میں بعض دوسری دعائیں بھی منقول ہیں، لیکن اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ اس سے انشاءاللہ جنات اور شیاطین کی ہر طرح کی شرارت اور خباثت سے محفوظ و معمول رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مومن وضو کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس وضو سے اس کے پورے جسم کی طہارت اور پاکی ہو جاتی ہے، یعنی پورے جسم کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف اعضائے وضو کی طہارت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے پورے جسم کے جن اعضاء سے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وہ وضو کرے تو اس وضو سے صرف اعضائے وضو یعنی جسم کے وہ حصے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری امداد الباری میں لکھا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس میں کوتاہی کر کے عظیم ثواب سے محروم رہتے ہیں، لہٰذا چند دن خاص طور پر کوشش اور پختہ ارادہ کر کے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وضو کے لیے بیٹھتے ہی بسم اللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھی جائے، لیکن اگر صرف بسم اللہ بھی پڑھ لے گا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور پھر یاد آنے پر درمیان میں پڑھ لے تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، مگر جب بھی یاد آئے تو پڑھ لینی چاہیے تاکہ بسم اللہ پڑھنے کا ثواب تو مل ہی جائے، اور پھر اس طرح کرنے سے آئندہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، لہذا کم از کم 190 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ مسلم شریف میں بسم اللہ پڑھنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کامل و بہترین وضو کرے، یعنی تمام سنن اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ وضو کرے، اور پھر یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کفر و شرک اور نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا، تو بحکم خدا حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی پر سوار ہوئے۔ ہر طرف پانی پانی دیکھ کر یہ لوگ ڈوبنے سے خوف زدہ تھے، لہذا اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور اس وحی میں جو دعا تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھی۔ کشتی چھوڑ اس کی برکت سے کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی، اور تمام سوار صحیح و سالم رہے۔ قرآن و حدیث نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ مومن کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کسی بھی کام کی توفیق دینا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، نہیں تو میری کیا مجال کہ میں یہ کام کر سکوں یا اس میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ مثلا انسان ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے جس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، پھر زمین سے اناج اگے یا نہ اگے یہ بھی اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ بس زمین سے اناج اگلنے سے روٹی اور سالن وغیرہ تیار ہونے تک اس کے درمیان بے شمار محنتوں کے بعد میرے منہ تک پہنچا، اور یہ صرف میرے رب کی قدرت سے ہوا۔ اس طرح پانی کو لیجیے کہ رب العالمین نے زمین کے چشموں اور پہاڑوں کی رگوں سے پانی نکال کر اپنے بندوں کے منہ تک پہنچایا۔ بس مومن بسم اللہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کھانا پانی میرے منہ تک پہنچا لے، اور اس طرح دوسری تمام نعمتیں عطا فرمانے میں میرے رب کا مجھ پر عظیم احسان ہے، اور بلا شبہ یہ سب کچھ عطا فرمانا میرے رب ہی کے قبضے اور اس کی قدرت میں، اس لیے میں اپنے رب کا نام لے کر یہ تمام نعمتیں استعمال کرتا ہوں۔ میرے دینی دوستو، اس سے بندہ اور معبود کے درمیان تعلق قوی اور مضبوط ہوتا ہے، نیز اس عمل سے انسان میں عاجزی اور انکساری اور تعلق میں اللہ کی صفات پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ بس جو شخص اللہ رحمان رحیم کا نام لے کر اپنا کام شروع کرتا ہے تو عملاً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں توحید کا پرستار ہوں اور شرک سے بیزار ہوں۔ صاحب تفسیر معارف لکھتے ہیں کہ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تصدیق کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی بھی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اور نصرت اور مدد کے نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کے ہر جائز نقل و حرکت اور تمام حلال معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ یہ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ ہی کچھ محنت و مشقت، اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ دنیا بھی اور دین بھی بن گئے۔ غور کیجئے، اسلام تو صرف اسی ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10,000 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10,000 گناہ یعنی گناہ صغیرہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی رحمتوں کے کہ ذرا سے عمل کے ساتھ ہی اور اس کے عوض اس قدر نیکی عطا فرما رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بسم اللہ مشکل کاموں کو حل کرنے والی ہے، رنج و غم کو دور کرنے والی اور دلوں کو خوش کرنے والی۔ ہر شخص مشکلات کے حل کا متلاشی ہے، رنج و غم سے چھٹکارے کا خواہاں ہے، مسرت اور خوشی کا طالب ہے۔ بس ان سب کو حاصل کرنے کا نسخہ اکسیر بتلا دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے، بس چاہے کہ حسب موقع اس کا ورد کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اعتقاد اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی وہ بے خوف ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے پڑھنے والے سے خوف و دہشت کو دور فرما کر اطمینان اور سکون مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث قدسی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے حدیث قسم کھا کر روایت فرمائی، اور انہوں نے اس طرح قسم کھا کر حضرت میکائیل علیہ السلام سے روایت کی، اور انہوں نے اسی طرح قسم کھا کر
حضرت اسرافیل علیہ السلام سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اسرافیل، میں اپنے عزت و جلال اور جود و کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ پڑھے گا تو تم گواہ رہو کہ میں اس کے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، اس کی نیکیاں قبول کر لوں گا اور اس کی بخشش کر دوں گا اور اس کی زبان کو نہ جلاؤں گا۔ اس حدیث پاک میں انسان کے ایک اہم موضوع زبان کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ میں اس کے پورے جسم کو نہیں جلاؤں گا، جیسا کہ اس حدیث میں آگے تفصیل ہے، اس کو قبر کے عذاب، قیامت کے عذاب اور آگ کے عذاب سے جو دوزخ میں دیا جائے گا پناہ میں رکھوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، جو شخص پوری زندگی میں 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر، سینے، منہ اور ہاتھوں پر دوزخ کو حرام فرما دیں گے۔ اس حدیث پاک میں اہم اعضاء کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنی پوری عمر میں ایک وقت میں یا مختلف اوقات میں 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، اس کو دوزخ سے بری فرما دیں گے۔ دوستو، بسم اللہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بسم اللہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ہے اور ہر دوا کی معین ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں درد ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 مرتبہ ایک دعا پڑھنے کو فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، بس میرے جسم کا درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہا۔ دوستو، اب ذرا ملاحظہ کیجئے بسم اللہ کی عجیب و غریب تاثیر۔ قیصر روم یعنی ملک روم کے بادشاہ کے سر کا درد کسی طرح ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی یہ پریشانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی اور کہا کہ اس کو اوڑھ لیا کرو، انشاءاللہ سر میں درد نہیں ہوگا۔ چنانچہ قیصر روم نے اس ٹوپی کو اوڑھا تو اس کے سر کا درد غائب ہو گیا۔ بس جب تک وہ ٹوپی اوڑھے رکھتا تو درد نہ ہوتا اور جیسے ہی ٹوپی سر سے اتارتا درد شروع ہو جاتا۔ قیصر روم کے درباری اور متعلقین کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا چیز ہے جو درد کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بس یہ لوگ سمجھ گئے کہ سب تاثیر اور برکت بسم اللہ کی ہے۔ اور اب پیش ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ۔ خالد بن ولید کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ ملک شام میں قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اندر سے قلعے والوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم دین اسلام کے حق ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس تیز قسم کے زہر کا ایک پیالہ بھر کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک خطرناک قسم کے زہر کا پیالہ بھر کر لائے۔ آپ نے ان لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا یہ پیالہ پورا ہی پی لیا۔ اللہ کے فضل و کرم اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کو کچھ نہیں ہوا، اب بالکل صحیح و سالم رہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر قلعے کے لوگ حیران رہ گئے اور اپنے وعدے کے مطابق سب نے ایمان قبول کر لیا اور قلعہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو دیکھا دوستو، اللہ کی ذات سے جتنا گہرا اور قوی تعلق ہوگا اور جس قدر یقین مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، اسی قدر اللہ کا نام اپنی تاثیر دکھائے گا۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص اس چیز کو اٹھا لے جس پر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لکھا ہو اور اس کا احترام کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام صدیقین میں لکھ دیتے ہیں۔ سعد بن ابی سکینہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس کو ادب اور تعظیم سے اٹھایا، بوسہ دیا اور پھر فرط محبت میں اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ بس اللہ رب العزت نے اپنے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بشر آفی بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اپنی زندگی کے شروع میں یہ شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حسب عادت ایک روز یہ شراب خانے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے تعظیم و محبت سے اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کو عطر لگا کر ادب اور احترام کے ساتھ رکھ دیا اور پھر اپنی عادت کے مطابق شراب خانے میں جا کر شراب پی اور وہیں سو گئے۔ ادھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو الہام ہوا کہ جا کر بشر آفی کو خوشخبری سنا دو اور ان کو شراب خانے سے لے آؤ۔ چنانچہ آپ باحکم خدا میخانے کی طرف چل دیے۔
میں خانے میں آپ کو دیکھ کر لوگوں نے تعجب سے عرض کیا، حضرت آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی میں یہاں خود نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بشر آفی کو لینے بھیجا ہے۔ مجھے بتاؤ بشر آفی کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے۔ آپ بشر آفی کے پاس پہنچے اور کسی طرح ان کو نشے سے ہوش میں لا کر اپنے ساتھ لے آئے اور پھر ان کو اللہ رب العزت کی خوشخبری سنائی۔ ادھر غیب سے آواز آئی، اے بشر، تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی تو ہم نے تیری عزت بڑھا دی، تو نے ہمارے نام کو پاک و معطر کیا، ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ بس اس طرح بشر ایک لمحے میں شرابی سے بدل کر ولی کامل بن گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ کے نام کی سچی تعظیم کی برکت۔ اور دوستو اب سنیے ایک یہودی لڑکی کا عبرتناک واقعہ۔ بسم اللہ کے فضائل و برکات پر ایک مولانا صاحب واز فرما رہے تھے۔ سننے والوں میں ایک یہودی لڑکی بھی تھی، اس پر اس واز کا بہت زیادہ اثر ہوا، جس کے نتیجے میں وہ صدقے دل سے مسلمان ہو گئی اور بسم اللہ کو اس نے اپنا ورد بنا لیا۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اس کا معمول بن گیا۔ اس لڑکی کے والد جو کسی بادشاہ کے وزیر تھے، جب ان کو اپنی بیٹی کے ایمان قبول کر لینے کا پتہ چلا تو غصے میں تلملا اٹھے اور بیٹی کو ایمان چھوڑنے کی تاکید کی، مگر بیٹی کے دل میں ایمان تو رچ بس گیا تھا، لہٰذا اس نے باپ کی ایک نہ مانی۔ آخرکار باپ نے سماج و معاشرے میں اپنے کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے اس لڑکی کو ختم کرنے کے لیے تدبیر سوچی کہ اس پر کوئی سنگین الزام لگا دیا جائے جس کی سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن باپ نے بیٹی کو مہر لگانے کی شاہی انگوٹھی دے کر کہا، اس کو احتیاط سے رکھ لو۔ لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی گھر میں رکھ دی۔ باپ نے موقع لگا کر اس انگوٹھی کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا تاکہ میرے طلب کرنے پر لڑکی انگوٹھی واپس نہ کر سکے اور پھر اس کو موت کی سزا دی جائے۔ صبح ایک مچھیرا وزیر صاحب کے لیے ایک مچھلی بطور ہدیہ لے کر حاضر ہوا۔ وزیر صاحب نے مچھلی لے کر اپنی بیٹی کو دی، اس کو جلدی تیار کر لو۔ لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کو چاک کیا تو اس کے پیٹ میں وہی شاہی انگوٹھی نکلی۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ جس جگہ اس نے شاہی انگوٹھی رکھی تھی وہاں جا کر دیکھا تو وہاں انگوٹھی موجود نہ تھی۔ خیر اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی پھر اسی جگہ رکھ دی اور آ کر مچھلی بنانے میں لگ گئی۔ والد نے کھانے سے فارغ ہو کر بیٹی سے شاہی انگوٹھی طلب کی تو لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر اسی جگہ سے اٹھا کر انگوٹھی اپنے والد کو پیش کر دی۔ باپ انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کا بڑا تعجب اور سوچنے لگا یہ ماجرا کیسے ہوا۔ آخر اس لڑکی کو پورا قصہ سنا کر پوچھا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لڑکی نے بتایا، ابا جان، جب آپ نے مجھے انگوٹھی دی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو رکھ دیا تھا، اور جب صبح آپ نے مجھے مچھلی بنانے کے لیے دی تو میں نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر اس کو چاک کیا، اس کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی۔ بس وزیر صاحب کو کامل یقین ہو گیا کہ سب کچھ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی برکت سے اس نے اسے وقت کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر سے گزر ہوا تو کشف کے ذریعے آپ کو علم ہوا کہ اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ یہ معاملہ دیکھتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد اتفاقاً پھر اسی راستے سے واپسی ہوئی تو اب اس قبر والے کے معاملہ برعکس دیکھا کہ اس کے ساتھ فرشتے بڑے اعزاز و اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب معاملہ دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے رب العالمین، آپ مجھے اس واقعے کی حقیقت سے باخبر فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے عیسیٰ، یہ بندہ بہت گنہگار تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، مگر اس کا وہ معصوم بچہ جس کو یہ دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، آج اس کی والدہ نے اس کو حافظ صاحب کے پاس مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ حافظ صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوائی۔ اس معصوم بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر ہماری شان رحمت جوش میں آئی کہ جس کا معصوم بچہ ہمیں رحمان رحیم کہہ کر پکارے، ہم اس کے باپ کو عذاب کیسے دیں؟ بس اسی وقت فرشتوں کو عذاب دینے سے روک دیا اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام اور حسن سلوک کا حکم فرما دیا۔ دیکھیے دوستو، اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی برکت سے باپ کی مغفرت فرما دی۔ ذرا غور کیجئے، جب ہمارے بچے پورا قرآن پڑھیں گے تو والدین کے درجے اللہ تعالیٰ کس قدر فرما دے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلوائیں، اس میں لاپرواہی قطعاً نہ برتیں۔
صاحب تفسیر روح البیان نے ایک روایت ذکر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں جب جنت کی سیر فرمائے تو چاروں لہروں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر کو دیکھ کر جبرائیل امین سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے نکل کر آ رہی ہیں اور کہاں جا کر گر رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ نہریں حوض کوثر کی طرف جاتی ہیں، مگر آتی کہاں سے اس کا مجھے علم نہیں۔ اس سلسلے میں آپ احکم الحاکمین اللہ جل شانہ سے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی تو ایک فرشتہ حاضر ہوا، اس نے سلام کے بعد عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ چنانچہ آپ نے آنکھیں بند فرما لی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے عرض کیا اب آپ آنکھیں کھول لیجئے۔ چنانچہ آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ایک درخت کے پاس پایا اور ایک عظیم و شان کنواں دیکھا، اس میں سونے کے سفید موتی کا دروازہ ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام انسان و جن اس میں داخل کر دیے جائیں تو ایسے معلوم ہو جیسے کسی بڑے پہاڑ پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان چاروں نہروں کو اس کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس فرشتے نے مجھ سے کہا آپ اس میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا کہ اس میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اس فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چنانچہ تالے کے پاس جا کر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تالا کھل گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ نہریں اس کے چاروں کونوں سے نکل رہی ہیں جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پانی کی نہر جسم کے میم سے نکل رہی ہے، اور دودھ کی نہر اللہ کے ہے سے نکل رہی ہے، اور شراب کی نہر اور رحمان کے نون سے نکل رہی ہے، اور شہد کی نہر الرحیم کے میم سے نکل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ نہروں کی اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پھر اسی وقت اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو شخص صدق کے دل سے مجھ کو میرے ناموں سے یاد کرے گا، یعنی اللہ رحمان رحیم سے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس کو ان چاروں نہروں سے سیراب کروں گا۔ سبحان اللہ، کس قدر رحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ صرف صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ان چاروں عظیم الشان نہروں کے مشروبات پلائے گا جن کا ایک قطرہ بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو جنت الفردوس کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے 8 حروف کی نسبت سے بسم اللہ شریف کے 8 اوراد۔ نمبر 1، گھر کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، گھر کے باہری دروازے پر، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس پر لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے۔ نمبر 2، درد سر کا علاج ہے یہ۔ جنتی صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی یعنی لگاتار درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دوائی ہے تو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی کو پہنا تو اس کے درد کا سر کافور یعنی دور ہو جاتا ہے، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار اس نے ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ پر برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ پاک کا نام مہر یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ ہے، اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ وہ مخالفت چھوڑ دے گا
اور محبت کرنے لگے گا، اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ یہ جنتی زیور میں ہے، صفحہ نمبر 578 میں۔ مرض سے شفا کا وظیفہ ہے، جس درد یا مرض پر 3 روز تک 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے آرام ہو جائے گا۔ چور اور اچانک موت سے حفاظت، اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ آفتیں دور ہونے کا آسان ورد کیا ہے؟ مولا مشکل کشا جنتی صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھی۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ میرے بھائیو، جب بھی بیماری، قرضداری، مقدمے بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل ہیں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں یعنی وہ نمازیں جن میں امام بلند آواز میں قرأت نہیں کرتا، یعنی ظہر اور عصر میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اس طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اسے کہتا ہے آئے آپ بھی کھا لیجئے، عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، اس طرح کہتا ہے بسم اللہ کیجئے۔ بحر شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائے الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ کہنا کب سنت ہے؟ اے عاشقان رسول، ہر اہم کام جیسے کھانے پینے وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ سورت کے درمیان اور اٹھتے بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحسن ہے، جبکہ خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے، کہ فتح عالمگیری میں شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ کچی پیاز کھاتے وقت بسم اللہ مت پڑھیے۔ بیڑی سگریٹ پیتے، کچے لہسن پیاز جیسی چیز کھاتے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ خوشخط لکھے بسم اللہ، ایک معروف حدیث میں ہے کہ جو بھی بسم اللہ کو خوشخط لکھے، ایک معروف حدیث میں ہے کہ جو بھی بسم اللہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے، خوشخط لکھنے والے کو تمام مسلمان بطور خاص خوش نفیس حضرات توجہ فرمائیں، مختلف زبانوں اور مختلف خطوط میں اور مختلف فنون میں
اور دیگر مقدس مقامات پر مساجد کو خوبصورت انداز میں لکھ کر بسم اللہ مناسب جگہوں پر سے زینت اور تبرک کی خاطر نصب کیے جاتے ہیں، اللہ پاک اس کا بہت اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو سنتیں سکھانے، اس کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔